سے
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. صبر شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کلام قرآن مجید فرمان حبیب سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک چھوٹی سی احادیث مبارکہ بیان کی ہے. دعائے کہ اللہ جل جلالہ مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے بعد ہم سب کو صحیح سے سننے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر ہونا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ آزاد ریاست ہے، آزاد ملک اللہ نے دیا ہے اور جس کا آج 14 اگست جشن آزادی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت عظمی بہت بڑی ہے. گزشتہ جمعہ المبارک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر گفتگو کی تھی اور آج اس جمعہ المبارک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان ہوگا. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. تو صحابہ کی جماعت مکمل جماعت اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. پھر اور جگہ پر فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، وہی لوگ تھے جو کامیاب ہو گئے، وہی لوگ تھے جو اللہ کیونکہ 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ہم دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف ہیں، ہمیں صحابہ کی تاریخ کا پتہ نہیں، ہمیں صحابہ کی شہادتوں کا پتہ نہیں، ہمیں فضائل صحابہ کی معلومات نہیں، کیونکہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں، اس کے بعد صحیح طریقے سے اس کو پہچانا نہیں. حضرت عثمان غنی وہ عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں ذرا دور کہا جاتا ہے. یہ کسی اور صحابی کو مقام عطا اللہ نے نہیں فرمایا، اس سے
صرف اور صرف عثمان غنی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دی۔ اس کی وصال کے بعد، اس کی فوت ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بچی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا اور فرمایا عثمان، میں نے تیرے جیسا کوئی حیا والا انسان نہیں دیکھا کہ عثمان، میں نے تیرے جیسا واقعدار انسان نہیں دیکھا کہ او عثمان غنی یہ حیا کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون؟ آگے سے جواب آتا ہے ابوبکر صدیق ہو۔ دروازہ کھلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے۔ ابوبکر صدیق وہاں گیا، بیٹھ گیا، رسول اللہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک زہر رہی، وہ نہ بنا سکے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ آگے سے جواب آیا عمر۔ پھر دروازہ کھلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہے، اسی طرح پنڈلی مبارک کھلی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی دروازے پر، پوچھا گیا کون؟ جواب آیا عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا، عثمان غنی بیٹھے۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، یا رسول اللہ آپ کے وہ سسر تھے اس لیے آپ نے پنڈلی نہیں بنائی، آپ سیدھا ہو کر نہیں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون عثمان؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جنگ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ کی جماعت ہے، 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ صحابیوں، ہمارے پاس سامان نہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں، ہمارے پاس نیزے نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں، اس چندے کے لیے کون مال لے آتا ہے؟ ابوبکر صدیق اٹھا، گھر کے اندر جا کر دیکھا، دروازوں پر ہاتھ پھیرا، کمرے پر ہاتھ پھیرا، جتنا سامان تھا رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ پوچھا گیا ابوبکر مال کتنا لے کر آیا ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ تیرا اور اللہ کا نام چھوڑ کر باقی بات تیرے دربار میں ہے۔ ہاں یہی وہ جنگ ہے۔ ہمارے فاروق سے پوچھا گیا تو عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ مال آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پھر ایک عورت آتی ہے، اپنے سر کے بال کٹا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ بہنا میں تیرے بالوں کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت ہاتھ باندھ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میرا جوان بیٹا نہیں، میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، میرے گھر میں اور کوئی بھی چیز نہیں تھی، یہی بات کہ جو آپ کو ہدیہ کر رہی ہے۔ ہاں یہی وہ جنگ تھی۔ ایک عورت نے معصوم سا بچہ، 3 مہینے کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہنا یہ بچہ تو لڑ بھی نہیں سکتا، تلوار بھی نہیں چلا سکتا، نیزہ بھی نہیں چلا سکتا، یہ تو جنگ جانتا نہیں۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے یہ لڑکا بھی نہیں، رسول اللہ مجھے معلوم ہے تیر بھی نہیں چلا سکتا، رسول اللہ مجھے بھی معلوم ہے تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں اس لیے اپنے بچے کو لے آئی ہوں۔ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اعلان فرمائیں گے کون ہے جو میرے دین کی بقا کے لیے اپنے
بچوں کو قربان کیا تھا، اپنے بیٹوں کو ذبح کرایا تھا۔ رسول اللہ جب جہاد میں جائیں گے، صحابہ میدان میں جائیں گے، جب دشمن تیر چلائیں گے، جب دشمن تلواریں چلائیں گے، تو اس کے سامنے میرا بچہ دینا، میرے بچے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، صحابی بن جائے گا۔ یہ وہ جنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ 30,000 صحابہ ہیں، آگے مقابلہ 2.5 لاکھ غنیمت کا کرنا ہے، ابھی مال کم ہے۔ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ لدے لگائے سامان کے دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ نے اعلان فرمایا، عثمان غنی پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ نے اعلان فرمایا۔ اسی طرح چلتے چلتے عثمان غنی نے وعدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ میں 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے مجاہدین کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون عثمان؟ وہ عثمان پھر اعلان ہوا کہ جاؤ اور مارے گا صحابہ کی جماعت کو۔ وہ عثمان غنی پھر گھر میں گئے، 1000 اشرفیاں اٹھائی، رسول اللہ کی گود میں رکھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو پرکھتا بھی ہے، انہیں دیکھتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے، خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر اعلان فرماتا ہے عثمان سارے صحابہ کی جماعت کھڑا ہو جاؤ، اگر آج کے بعد عثمان غلطی بھی کرے گا تو رب اس کی غلطی نہیں لکھیں گے، نیکی لکھیں گے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان ہے جب قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بڑی مدت ہوئی بیت اللہ کا زیارت نے کی، بڑی مدت ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہجرت مدینہ کر آگئے۔ خواب میں دیکھا 1450 صحابہ کی جماعت میرے ساتھ ہے، میں جا رہا ہوں عمرے کے ادائیگی کے لیے، کیونکہ اس وقت وہاں جو بیت اللہ کا قبضہ تھا کفار کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اب سفیر بنانا تھا۔ عمر کو کہا، فرمایا عمر جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کے لیے سے نہیں آئے، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا جذباتی ہوں، میں نے ان کو بڑے بڑوں سے میں نے کر لی ہے، میری بڑی دشمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش ہے آپ عثمان غنی کو منتخب فرما دیں۔ سنو عثمان غنی کی فضیلت، مسلمانوں وہ عثمان غنی سفیر بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ عثمان مکہ والوں کو بتاؤ، وہاں بیت اللہ والوں کو بتاؤ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سفیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن کر جا رہا ہے۔ جب بیت اللہ میں پہنچا ابو سفیان اس وقت متولی تھے بیت اللہ کے، تو ابو سفیان نے کہا عثمان ہم تیرے نبی کو، تیرے صحابہ کو، تیرے یاروں کو ہم گمراہ نہیں کرنے دیتے۔ ہاں عثمان تو شریف ہے، تو بڑا وفادار ہے، تو بڑا حیا والا انسان ہے، بڑا سخی انسان ہے، اگر تو اکیلا تنہا عمرہ کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لو۔ آؤ عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو سفیان نبی کے علاوہ میں نہ عمرہ کر سکتا ہوں نہ طواف کر سکتا ہوں۔ جھوٹی افواہیں پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیے گئے۔ جھوٹی افواہ پھیلی وہ جو نبی علیہ السلام نے اپنے سکے چاچا حضرت حمزہ کے جب حضرت وحشی نے ٹکڑے کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ایمان کی حالت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چاچا کا خون معاف کر دیا تھا۔ اور دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مسلمانوں، جب حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، کفار نے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو نبی علیہ السلام اٹھے، اعلان فرمایا 1450 صحابہ کی جماعت کو، کہا کہ آج میں صلح حدیبیہ کے مقام سے
پاس نہیں جاؤں گا جب تک میں عثمان غنی کا بدلہ لے کر نہ جاؤں۔ قرآن کی آیات گواہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے وہ نیچے بیٹھ کر رسول اللہ نے تمام صحابہ، علی سے، عمر سے، ابوبکر صدیق سے، تمام صحابہ سے بیعت کی۔ سب صحابہ اس بات میں متفق ہوئے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم و جلیل قدر صحابی رسول ہیں، لیکن ہمیں ان کا اور ان کی فضیلتوں کا پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے ان کی محنتوں اور کوششوں کو نہیں پڑھا۔ کتنا عظمت والے انسان تھے، کتنا بڑے بڑے صحابہ رسول تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے نذرانے جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، اللہ سے یہ دعا وہ ہے کہ اللہ آج جشن آزادی کا دن ہے، آج ہمیں اللہ نے 14 اگست تو ہمیں اللہ نے آزادی عطا فرمائی تھی۔ ہم تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں فضول خرچیات نہ کریں، جو اسلام کے نام پر یہ ملک بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس نام کے واسطے اس ملک کے اندر اسی طرح کا حکمران عطا فرما دے۔ پھر میرے بھائی دوستو، اس ملک کے لیے، اس امن کے لیے جتنا ہمارا افراد جوان سرحدوں میں کھڑے ہیں، ہم تو آرام سے سو رہے ہیں، وہ بیچارے سرحدوں میں کھڑے ہو کر ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہماری پولیس ملک کا دفاع کر رہی ہے، ہماری تنظیم ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ ہر مسلمان اور ہر ملک کے پاکستان کے ہر فرد کا حق بنتا ہے، ہر بندے پر نظر رکھے، جو مشکوک افراد ہوں آپ کے محلے کے اندر کوئی دیکھے کوئی غیر آدمی آ کر بیٹھا ہے، آپ اطلاع پہنچاؤ، آپ کے لیے بھی امن کا ذریعہ بنے گا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی امن کا ذریعہ بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو عثمان غنی جیسا اللہ تبارک و تعالی بادشاہ عطا فرمائے، حضرت عمر جیسا امیر عطا فرمائے، ابوبکر صدیق جیسا امیر عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ